أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ ڈرتے رہو، بچتے رہو ایسے فتنے سے جس کا وبال تم میں سے مخصوص لوگوں ہی کو نہیں پہنچے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم زمین میں بڑے کمزور تھے. ہجرت سے قبل مکی زندگی میں بہت قسم پرسی کی زندگی گزارا کرتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اس بات کا ہمیشہ تمہیں اندیشہ رہا کرتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. فآواکم، تو اسی اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا مدینے میں. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور اسی طرح آپس کی جو امانتیں ہوا کرتی ہے اس میں بھی خیانت نہ کیا کرو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ خرابی میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ بھی خود ایک بڑا فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اللہ کے پاس یہ دنیاوی مال و دولت، اسباب، اولاد، یہ کوئی بہت بڑا خزانہ نہیں ہے. اصل دولت، اصل انعام وہ اللہ کے پاس ہے. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جس کی ابھی تلاوت کی گئی تھی. یہ سورۃ الانفال ہماری چل رہی ہے جس کا درس ہو رہا ہے، اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سورۃ الانفال کا جو پس منظر ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات اور کوائف کو بیان فرمائے. اور غزوہ بدر میں مسلمان انتہائی کم تعداد میں تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں کافر بڑی تعداد میں تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا. 313 کی نفری تھی اور ادھر دشمن 1000 تھے. یہاں صرف 2 گھوڑے تھے
8 تلواریں تھی، 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں تھی۔ ٹوٹل اسلحہ مسلمانوں کا بس یہی کچھ تھا۔ اور انہی 8 گھوڑوں، 8 تلواروں، 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیلو کاٹوں سے لیس 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ تو یہ جو شکست فاش مسلمانوں نے کافروں کو دی اور ان کو دھول چٹائی، مٹی چٹائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کا فیصلہ آنے کے بعد طبیعتوں میں کسی طریقے کا ایک سرور آنا تو لازمی تھا۔ انسان کو جب کوئی بڑی کامیابی ہاتھ آتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے دست بازو کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں فوراً متنبہ فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تمہارے دست بازو کا کمال نہیں بلکہ ہمارے دست قدرت کی کار فرمائی ہے۔ غزوہ بدر میں جو فتح ملی وہ اللہ کے دست قدرت سے ملی۔ اللہ نے فرشتوں کو اتارا، زمین ہموار نہیں تھی، اللہ نے بارش برسائی، زمین ہموار ہو گئی۔ نیند کا غلبہ ایسا جنگ سے پہلے ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر میں شاید ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو جنگ سے پہلی رات میں نہ سویا ہو۔ صبح اٹھے تازہ دم، فریش، اور پھر جو حملہ ہوا ہے مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گزشتہ جو اس سے پہلے کا جو حصہ ہوا تھا اس حصے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کامیابی آپ کو ضرور ملی، لیکن مسلمانوں کو ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا چاہے وہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، پورے 10 ممالک کی فوجوں کو ساتھ لے کر، ناٹو اور یورپ اور امریکہ اور سب کے ساتھ فوجیں ملا کر نہتے ہتھیار سے عاری افغانستان پر حملہ کر دیے، 20 سال لگا دیے، اور 20 سال کے بعد دنیا کے سامنے رسوا اور شرمندہ ہو کر اور اربوں اور کھربوں کی دولتوں کا نقصان کر کے واپس چلے گئے۔ آج دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ جی ڈی پی جس کنٹری کی مانی جا رہی ہے افغانستان ہے، بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ تو کون ہے کرنے والی ذات؟ ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ ہاں، یہ بات مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، کامیابی ملے، دولت ملے، اولاد ہو تو اترانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو اس فتنے سے ڈرتے رہو کہ جس کا وبال صرف اس فتنے میں مبتلا لوگوں کو ہی نہیں پڑے گا۔ اگر کہیں پر کوئی بے حیا، یہ جو ہے نا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے بھئی دعوت و تبلیغ والے صرف اپنوں میں ہی کام کیوں کرتے، اللہ کا پیغام تو غیروں میں بھی پہنچانے کا۔ بالکل 100% آپ نے بات درست کہی کہ اللہ کا پیغام یہ تو اس روئے زمین پر سانس لینے والے ہر نفس تک پہنچانا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے معاشرے کی داخلی جو بیماریاں ہیں، جو داخلی خرابیاں ہیں، مسلمانوں کی جو بے اعتدالیاں ہیں، بدعملیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کا بھی تو کام کرنا پڑے گا۔ ورنہ انسان یہ سوچے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازیں ادا کر رہا ہوں، میری تو عبادت ہو رہی ہے، اب یہ جائے بھاڑ میں جائے جنتا، اپنا کام بنتا، ایسا نہیں چلتا۔ ایسا ہاں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس فتنے سے ڈرو کہ جس کا وبال صرف ان کے کرنے والوں تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہو اور برائی دیکھنے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرو گے، عذاب آئے گا تو اس عذاب میں وہ تہجد گزار اور وہ 4 مہینے اور چلے لگانے والے اور وہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور وہ مدارس کے محتممین اور وہ تنظیموں کے صدر اور ذمہ داران، وہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے جو ان برائیوں کو دیکھ کر چشم پوشی سے کام کرتے رہیں گے۔ اس کی مثال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم ماہر نفسیات تھے اللہ کے رسول، اور کیسی پیاری مثالیں دی ہے کہ بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا تھا آپ کی مثالوں سے۔ آپ نے فرمایا اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کوئی جہاز ہوتا ہے کئی مالا، اس میں لوگ سفر کر رہے سمندر میں، نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں
ان کے لیے میٹھے پانی کا نظم نیچے نہیں کیا گیا، میٹھا پانی اوپر رکھا گیا۔ سمندر میں تو پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے نا، نمکین ہوتا ہے۔ جہاز والوں کے لیے میٹھا پانی جہاز کے عرصے پر ہے، یعنی اوپر والے سطح پر ہے، اوپر والی سطح پر۔ نیچے والے جو ہے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ پانی لینے جا رہے ہیں، تو اوپر والوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا لگا دیا بھئی ان لوگوں نے، جب چلے اٹھ کے آتے ہیں، جب چلے چلتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، آرام نہیں ہوتا ہے، ان کو منع کرو، کوئی پرٹیکولر ٹائم پہ آیا کرے، یہ سب نہیں چلے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ نیچے والوں نے سوچا کہ بھئی یار یہ اوپر والوں کو بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور یہ لوگ بیچارے جو ہے کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے، کائے کو ٹینشن لینے کا، چلو یہیں سے یہ ناؤ میں اپن جہاز میں یا نیچے ہی تو ہے اپن، تھوڑا سا ہول کر دیتے، پانی آتا رہیں گا، لیتے رہیں گے۔ اب اگر وہ جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیں گے، اوپر والوں کو معلوم ہو، اوپر والے نہ روکے، تو یہ خود بھی ڈوبیں گے جو نیچے سوراخ کر رہے ہیں، اور اوپر والے جو اگرچہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے فرسٹ کلاس ٹکٹ نکالا ہوا ہے، بچیں گے، بچیں گے۔ یہی حال معاشرے کا ہے۔ برائی اگر اطراف میں ہو رہی ہو اور آپ آ کر تہجد میں اپنے ماتھے پر سجدوں کے نشان کو یعنی کہ ثبت کرنے پر لگے ہوئے ہو، کچھ کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا ایک ایسی قوم پر، اللہ نے کہا کہ جاؤ بھائی زمین الٹ دو، فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہاں تو آپ کا ایک بندہ ہے، آخری عبادت گزار ہے، آخری، کبھی جو ہے تو نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کو دیکھتا نہیں، ہر وقت آپ کے لیے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ایسا بندہ موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں زمین الٹ دو۔ کہا کہ اس کے اوپر الٹو، کم بخت پر، اس کے اوپر زمین کو الٹ دو۔ ہاں کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کے اطراف میں بے حیائی کا ماحول ہے، اس کے اطراف میں اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، کام نہیں آئے گی، کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس ایسے فتنے سے ڈرتے رہو کہ جس کا وبال صرف مخصوص لوگوں تک محدود نہیں رہے گا۔ کرنے والے اگر روکیں گے نہیں، امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہی عن المنکر نہیں کرو گے، تو وبال میں سب مبتلا ہوں گے۔ آج ہم کام کر رہے ہیں لیکن آدھا کام کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف کا کام تو ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس معاشرے میں نہی عن المنکر کا کام بہت کم ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر 100% امر بالمعروف کا کام ہوتا ہے تو 10% نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کوشچن مارک ہے۔ ہمارا کام، ہمارا طریقہ، ہمارا نہج بھی کوشچن مارک کے دائرے میں آتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْلَمُوا، دیکھو یاد رکھو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے، کیا قرآن کا انداز ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی فتح سے ہم کنار ہو گئے، 313 کی چھوٹی سی تعداد نے 1000 کے بڑے لشکر کو جو ہے دھول چٹا دی ہے، تو طبیعت کے اندر سرور، انبساط پیدا ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے فوراً رخ پلٹ دیا کہ دیکھو ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے۔ یہ یاد کرو کہ تم زمین میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کمزور تھے، ہر وقت تمہارے سر پر یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے، اور اچک لیے گئے۔ مکی دور میں کتنے صحابہ ہیں جو شہید کیے گئے۔ حضرت سمیہ پہلی خاتون شہید، اسلام میں پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی۔ اللہ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے صحابہ کی روحوں پر۔ حضرت سمیہ، ابو جہل بدبخت نے آپ کی نازک جگہ پر برچی مار کر آپ کو شہید کیا تھا۔ حارث ابن ابی حالہ حضرت خدیجہ کے صاحبزادے تھے، حضرت خدیجہ کے صاحبزادے تھے جو پہلے شوہر سے تھے۔ مکی دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، کفاروں نے آپ کو گھیر لیا،
اور گھیر کر بس آپ کی جان کے در پر ہو گئے تھے، اور یوں لگ رہا تھا اس وقت کے منظر سے کہ شاید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ حارث بن ابی حالہ سامنے آ گئے اور کہا کہ کس مدام ہے جو ہمارے ابو جان کو ہاتھ لگائے۔ دشمنوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور حارث بن ابی حالہ کو شہید کر دیا۔ کتنی تو مکی دور ہر وقت اضطرابی دور تھا، ہما وقت مسلمان اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مزاج مبارک یہ بنا تھا کہ اللہ کو بار بار روکنا پڑا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ کئی ایسی آیتیں ہیں اس معنی کی کہ اللہ روک رہے ہیں کہ تھوڑا سا احتیاط سے سنبھل کر، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان گنوا دیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں، اس شدت کے احساس کے باوجود مکی دور میں اللہ کے رسول دار ارقم میں پوشیدہ رہ کر کام کر رہے ہیں۔ تو سوچو آپ کہ کیسی اضطراب کی کیفیت تھی۔ غزوہ بدر میں فتح ملی، اللہ نے رخ پھیر دیا ذہنوں کا ادھر کہ اس فتح میں اترانا نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک دور ایسا بھی تھا، کمزور تھے، ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ کہیں تمہیں دشمن اچک نہ لے جائے۔ ہاں، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہے، فتح ملی ہے، یاد خدا رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن مسلمان کے زندگی کے ہر لمحے میں اس کا رخ سیدھا اپنی طرف، اللہ کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ بہرحال تو فرمانے کی یاد کرو، تھوڑے سے تھے، ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ اچک نہ لے جائے۔ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، مدینے کی طرف ہجرت کا اشارہ ملا، صحابہ کو روانہ فرمایا، خود آپ آ گئے، اور آپ کے مدینہ تشریف آوری کے ساتھ ہی مدینے میں اسلامی ریاست کی ابتدا ہو گئی۔ آغاز میں نوخیز تھی ریاست، لیکن دھیرے دھیرے مستحکم ہوتی چلی گئی، اور پھر بدر کا معرکہ، یہ معرکہ جس کے بعد تمہیں تعلیمات دی جا رہی ہے، یہ معرکہ وہ تھا جس معرکے نے نہ صرف کفار مکہ کے دلوں پر بلکہ جتنے سلاطین عالم تھے اور جتنے جبابرہ تھے وہ سب کے دلوں میں اسلام کی ہیبت بڑھ گئی۔ یہ فرقان اسی لیے کہا جاتا ہے، بدر کے معرکے کو فرقان اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام جو انفال ہے، اور فرقان بھی ایک ہے۔ فرقان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا پورا۔ ہاں، بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری نصرت کی۔ اگر بدر کے موقع پر فرشتے نہ اترتے، اگر بدر کے موقع پر ان صحابہ اور اللہ کا رسول جس جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ زمین جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے ہم مناسب نہیں تھی، اللہ اگر بارش نازل نہ فرماتے تو یقیناً لڑتے ہوئے مسلمانوں کے پیر وہاں دھسنے تھے۔ اللہ نے بارش نازل فرمائی، زمین ایسی ہو گئی جیسے کانکریٹ کی ہو، مضبوط ہو گئی۔ پانی نہیں تھا، بہت سے صحابہ جنابت کی حالت میں تھے، اللہ نے بارش نازل فرمائی، پانی جمع کیا گیا، غسل بھی کیے، وضو بھی کیے، پینے کے لیے جمع کر دیے، فریش ہو گئے، نیند طاری کر دی اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ٹھکانہ عطا فرمایا، نصرت کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں روزی دی صاف ستھری۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ نعمت اور رزق مال غنیمت ہے۔ کون سا مال ہے؟ ہاں، مال غنیمت۔ مال غنیمت کون سا؟ جو بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہوئے آئے وہ نہیں، جو جہاد کے ذریعے سے آیا ہوا، جو جہاد کے ذریعے سے آیا ہوا۔ ایک جو بغیر ہاتھ پیر ہلائے ہوئے آتا ہے اس کو تو فدیہ یا فے کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فدیہ یا فے۔ مال غنیمت مخصوص ہے اس مال کے لیے جو جہاد کے بعد، جانفشانی کے بعد
سرفروشی کے بعد اور سروں کے کو شہادتوں کے جام نوش کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پاکیزہ رزق عطا فرمایا تھا کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت چل سکتی ہے بھلا؟ اللہ تو دیکھنے والے ہیں نا۔ ہاں، لیکن آدمی بڑے سے بڑا دیندار ہو، بڑے مقام پر پہنچا ہو، خیانت وہیں پر کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ میرے بعد میرے مشن کو میری اولاد نہیں سنبھال سکتی، میرے بعد میرے ادارے کو میری اولاد نہیں سنبھال سکتی، میرے بعد میری اس تنظیم کے کام کو میری اولاد سنبھالنے کے لیے کیپیبل نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوری جاں فشانی تنظیم کو مضبوط کرنے میں لگا دی، اولاد کی طرف توجہ نہ دی۔ میں نے اپنا پورا بینک بیلنس بنانے پر توجہ دی، ادارے کو مستحکم کرنے کی طرف توجہ نہ دی، میرے بعد وہ اس کے قابل نہیں رہے گا۔ پتہ ہوتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے آگے اولاد کو بڑھا دیتا ہے انسان۔ یہ ہر جگہ ہے، کیا ادارے، کیا تنظیمیں، کیا جماعتیں، کیا چھوٹی سی کوئی آرگنائزیشن ہو، یہی ہے۔ اس واقعے کا پس منظر دیکھیے کیا ہے۔ غزوہ خندق ہوا ہے۔ غزوہ خندق میں بڑی پریشانی کا عالم تھا، مسلمان صرف 3000 تھے، خندق کھودی گئی تھی اور دشمن 25,000 کی تعداد میں تھے، اور کافی دنوں تک انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا۔ خندق کافی وسیع و عریض و اللہ کے رسول نے کھدوائی تھی، اس لیے حوصلہ نہیں کر سکے آنے کا، لیکن کئی دن تک ان لوگوں نے محاصرہ کیا، تھک ہار کر چلے گئے۔ بہرحال مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت آپ تو بہترین ماہر سیاست تھے، آپ نے آنے کے ساتھ یہ کام یہ کیا تھا کہ مدینے کے اطراف اور مدینے میں بسنے والے جتنی غیر مسلم آبادی تھی ان سب کے ساتھ آپ نے امن کے ایگریمنٹس کر لیے تھے۔ مدینے میں، خاص مدینے میں 3 سے 4 یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے ایگریمنٹ بنائے ہوئے تھے کہ جب کبھی باہر سے کوئی دشمن آئے گا آپ ان کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم بھی کبھی جب کوئی تم پر حملہ کرے گا تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ یہ جو خندق کا واقعہ ہوا اس وقت یہ بنو قریظہ والوں نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت امداد کی، ان کے ساتھ سازشیں کرتے رہے۔ دشمن چلے گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ سب واپس جانے لگے، ہتھیار نکالنے لگے۔ اللہ کے رسول تو حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ ہتھیار نکال رہے ہیں، ہم لوگوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں نکالے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا ابھی اور کسی سے معرکہ کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں، ان لوگوں کا اب کام پورا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں سے کہ اسی حال میں ہمیں چلنا ہے وہاں پر، اور وہاں گئے، محاصرہ کیا، کافی دنوں تک محاصرہ رہا۔ محاصرہ تقریباً 21 دنوں تک مسلمانوں نے کیا، کیونکہ مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے کم بختوں نے، تو 21 دنوں تک محاصرہ مسلمانوں نے کیا۔ اب اندر کی رسد اور خوراک، کھانے پینے کی اشیاء کب تک ساتھ دیتی اگر باہر سے کوئی چیز نہ مل رہی ہو؟ تو بالآخر ان لوگوں نے جو ہے اندر سے پیشکش کی کہ کچھ صلح ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی صلح کی شرط پر ہوگی کہ تمہاری شرائط کچھ نہیں، سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں گے اسی فیصلے پر تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کا مکان اتفاق سے بنو قریظہ کے علاقے میں تھا، ان کی کیا کہیں گے باغ وغیرہ ہوگا اور بھی کچھ تھی ایسی چیزیں، اور مکان بھی ادھر ہی تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کیا بلا کر کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات مان لی جائے یا ہم اپنے حساب سے کوئی کام کریں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن یوں اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن یوں اشارہ کیا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت سعد کی بات مانو گے تو بس اب فیصلہ ہوگے والا ہے۔ اب وہ تو کہہ دیے
اور واپس نکلے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ میں نے یہ جو کام کیا یہ تو بہت بڑی خیانت کی، بہت بڑا جرم کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میں نے فاش کر دیا۔ آئے اور مسجد نبوی میں سیدھا آئے اور اپنے آپ کو ایک ستون کے ذریعے اپنے بیوی کے ہاتھوں بندھوا دیا۔ استوان توبہ جو لوگ حج اور عمرہ کو جاتے ہیں آج بھی ہے، اس زمانے میں لکڑی کا تھا، آج وہاں سنگ مرمر کا استوانہ بنا ہوا ہے، اس استوانے سے اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے آپ کو بندھوا دیا، اور وہ بھی ایسے نہیں چپ چپ کر کے بیوی آ رہی ہے باندھ رہی، کس کے بندھوا دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی مرتبہ غش آ کر گر گئے، تقریباً 7 دن تک یہ کیفیت رہی۔ ضرورت کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی آتی، کھول دیتی، ضرورت کے تقاضے پورے کرتے اور اس کے بعد پھر ان کو باندھ دیا جاتا۔ 7 دن تک یہ کیفیت تھی اور 7 دن تک کئی مرتبہ غشی تاری ہوتی رہی۔ ان کو اپنی اس غلطی کا ادراک ہوا اور اس ادراک کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسے اپنے آپ کو یعنی کہ یہ کیا کہ وہاں سے بندھ دیا، اور 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ان کی جو ہے توبہ قبول ہوئی، اور لوگوں نے خوشخبری کے لیے بھاگتے ہوئے گئے کہ ابو لبابہ آپ کی تو توبہ اللہ نے قبول کر دی اور اب ہم آپ کو کھول دیتے۔ کہا کہ قسم خدا کی میں اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں نہیں کھلواؤں گا، اگر اللہ نے میری برات اللہ اپنے محبوب نبی تک پہنچائی ہے تو وہ خود آ کر کھولیں گے، تبھی میں اپنے آپ کو کھولنے دوں گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ کو کھولا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو لبابہ نے کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جتنا مال ہے میں وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس لیے کہ میرے باغات بنو قریظہ کے علاقے میں تھے، انہی کا خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اشارہ کیا تھا، اب میں ان سارے مال کو صدقہ کرتا ہوں۔ لیکن قربان جائیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مسلمانوں کو ماڈریشن اور اعتدال پر قائم رہنے کی تعلیم دی۔ کہا کہ نہیں، پورا مال نہیں، پورا مال نہیں، پورا مال، اعتدال ہونا چاہیے۔ ہاں بہرحال یہ پس منظر ہے، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ یہ دیکھیے یعنی ان واقعات کو بیان کرنا، صحابہ کو ادراک ہو جانا اور پھر اس چیز کا قرآن کے ضمناً تذکرے میں آ جانا، گویا امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے سبق ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے پوری عاجزی کے ساتھ انسان معافی مانگے تو کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دیں گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کیا ہے آیت حضرت؟ ذکروا اللہ، ہاں کہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپس میں جو ایک دوسرے کی امانتیں رہتی ہیں اس کو بھی فاش نہیں کیا، اس کو بھی فاش نہ کیا کرو، اور امانتوں کی پاسداری کیا کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب آزمائش کی چیزیں ہیں، یہ سب فتنہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اصل بڑا اجر تو اللہ ہی کے پاس، اور اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک بڑا اجر وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، والحمدللہ علی ذالک، کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ وقت کافی ہو گیا، اس لیے آج مسائل کے سلسلے کو اسکپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ